بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج بات کریں گے محنت، کسب، معاشی انصاف۔ اسلام کس طرح محنت کو فروغ دیتا ہے اور جو چیزیں ہم کماتے ہیں پھر اس کو اپنے تک روک کے نہیں رکھتے بلکہ معاشی انصاف، سوشل جسٹس اس میں دیتے ہیں۔ کس طرح معیشت بھی انصاف کی طلبگار ہے اور محروم طبقے کو مزید محروم نہیں کرنا بلکہ ان کو امپاور کرنا ہے، یہ ہم گفتگو کریں گے۔ دین و دنیا کا حسین امتزاج۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیشہ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اور ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر محمد مختار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا تعارف آپ کا کروائیں؟ پہلے تو یہ کہ آپ بہاولپور یونیورسٹی کے وی سی رہے، پھر آپ نیشنل سکلز یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر ہیں، جو میں نے خود بھی وزٹ کیا وہاں پہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں یونیووک اور یونیسکو کی طرف سے کام ہو رہا ہے لوگوں کو ویل ایکوپڈ کرنے کے لیے، اسکلفل یوتھ پیدا کرنے کے لیے۔ یورپین ٹریننگ فاؤنڈیشن نے اس کو سینٹر آف ایکسیلنس بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہی اسلام آباد H8 کے اندر۔ اور یہاں پہ ماشاءاللہ یوتھ کو ڈاکٹر صاحب خود بھی توجہ دے کے اسکلز سکھا رہے ہیں، ای اسکلز بھی ہیں، موبائل کی بھی، الیکٹریکل اور میکینیکل، اور یہ خود ڈاکٹر صاحب بایو ٹیکنالوجی کے سائنٹسٹ ہیں، برین پن کا کام ہے، بہت کچھ۔ ڈاکٹر صاحب بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن سے کہ معیشت مضبوط تو ہو گئی لیکن اس کو معاشرے میں عدل و انصاف کی بنیادوں پہ قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جس کے پاس جتنا پیسہ آ گیا غریب کی کوئی فکر نہیں۔ تو غریب پہ ترس کھانا اور اس کی مدد کرنا، یہ اسلام اس کا کیسے اہتمام کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کریم میں جو نیکی کا تصور دیا ہے جی، اور اس میں جو بات کہی گئی ہے وہاں پہ تو عبادات کا بھی ذکر کیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور پھر یہ فرمایا ولکن البر من آمن باللہ واقام الصلاۃ، تو یہ عبادات کا ذکر کیا۔ اور اسی میں آگے آتا ہے وآت المال علی حبہ، جو فرمایا کہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ تو یہاں پہ ان کمزور طبقات کا ذکر کر دیا ہے کہ صرف عبادت سے نہ سمجھنا کہ تم جنت پالو گے، اس کے نیکی کا تصور یہ ہے کہ تم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی بھی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، جتنے بھی یہ اس قسم کے کمزور طبقات ہیں ان کے بارے میں۔ اب اس میں جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں پہلا نمبر ہی آتا ہے فقراء اور مساکین کا، اور ان کا کہا ہے کہ ان کو پہلے زکوٰۃ تم نے دینی ہے، فقیر کو، مسکین کو، اور یہ لوگ ہیں۔ تو اس میں یہ بھی خیال رکھا گیا کہ کہیں وہ مانگنے والے نہ بن جائیں بلکہ وہ محنت کرنے والے اور اپنی زور بازو سے کمانے والے بن جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز رکھی، اور ایک شخص جو مانگنے کے لیے آیا تھا آپ نے اس کو اسکل سکھایا کہ جاؤ جا کے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا لے کر آؤ۔ اس کو آپ نے نیلام کیا اور اس کو پھر 2 درہم دیے کہ 1 درہم سے اپنے بیوی بچوں کو کھانا دو اور 1 درہم سے جا کے کڑاہی خریدو، لوہے کا وہ جو اس کا کلاڑا ہے جو وہ لے آؤ، جی ہاں، اور اس میں خود ہی آپ نے وہ لکڑی فٹ کی اور کہا جاؤ جا کے۔ اب جا کے یہ اسکلز کی بنیاد ہی نبی علیہ السلام نے رکھی ہے۔ بالکل، تو وہاں پہ لکڑیاں کاٹو اور لا کے بیچو۔ تو اس طرح دیکھیے کہ وہ پھر کتنا کمانے کے قابل بن گیا۔ دوبارہ نہیں سوال کرنے آیا؟ دوبارہ نہیں آیا پھر۔ اور پھر اسی طرح پابندی لگا دی کہ جو پڑھے جو ہٹے کٹے نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، ان کو نہیں دیا جائے گا، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی چاہے کیسے بھی ہوں۔ جاؤ جا کے محنت کرو، مزدوری کرو۔ یہاں تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بس مانگ کے گزارا کر لو، پوری قوم ہی مانگنے پہ لگ جاتی بعض اوقات۔ بالکل، تو باہر کے ملکوں نے ویزے بند کر دیے کہ ادھر آ کے عمرہ کر کے یہ مانگ رہے ہیں، کتنی غلط بات۔ کتنی غلط بات ہے، صحیح کہا۔ نبی علیہ السلام کے شہر میں جا کے، اللہ کے شہر میں جا کے بھی دھوکہ دیتے ہو۔ بالکل، تو وہی چیز جو ہے کہ اسلام نے اس کو پوری طرح ڈسکریج کیا ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ، اور یہ کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والے بنو، لینے والے مت بنو، اس لیے کہ یہ بہتر ہے کہ تم دو کسی کو۔ یہ تم ہاتھ پھیلاتے ہو، یہ غلط ہے، اس کی مذمت کی گئی اور اس کو بار بار منع کیا گیا۔ تو لہذا جب یہ چیز ہے تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ہاں تصور یہی ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ مستقل جو ہے گردش میں رہے، لوگوں کے جو محنت کریں گے، ایک چھوٹی سی ایک جو چھابڑی لگاتا ہے یا ایک ٹھیلا لے کے چلتا ہے، چھوٹی سی دکان لے کے بیٹھا ہے، وہ بھی تو کچھ کر رہا ہے نا اس معاشرے کے لیے۔ تو اگر ہم اس کو، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس سے جا کے خریدیں گے، اس غریب سے خرید لیں گے، تو چاہے وہ کیسا بھی ہو لیکن کم از کم اس کا گھر کا چولہا تو جلتا رہے گا نا،
اس کی کوئی فائدہ تو ہو جائے گا. محلے کی چھوٹی چھوٹی دکانیں جی ہاں, تو ہمیں ان کو تو سارا زور ہمارا آن لائن برانڈس پہ ہے, وہ بھی آپ کریں, لیکن ان کا بھی حق ہے, ان کو بھی دیں, اس سے مدد ہوگی. اس سے تو معاشرے میں پھر یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ہم صرف بڑوں کو ہی دیں گے, امیروں کو ہی دیں گے, ان غریبوں کا بھی خیال رکھیں, ان کا بھی معاملہ ہے, ان کے ساتھ کوئی اتنی بارگیننگ نہ کریں, بلکہ ہاں بالکل, ادھر تو بارگیننگ اور جو برانڈز ہیں ان میں فکسڈ پرائس, وہاں یہاں بارگیننگ, اور وہ کبھی کبھی بہت زیادہ پرائس ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے پھر یہی چیز ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے ان کی کفالت کرنی ہے. تو یہ اجتماعی جو کفالت کا تصور دیا ہے اسلام نے, وہ یہی چیز جیسے اسی آیت میں آیا کہ یہ بھی نیکی کہا گیا کہ یہ نیکی ہے, بہت بڑی نیکی, بہت بڑی نیکی البر. ہے. بالکل. اچھا سر, یہ اگر نہ کریں گے ہم ان کا خیال, بالکل بھی پرواہ نہیں کریں گے, تو یہ کرائمز کی طرف نہیں جاتے, بالکل یہی ہوگا, حسد کریں گے, اس کا دوسرا نتیجہ یہی ہے, وہ جان لے لیتے ہیں کئی لوگ. پھر وہی ایک تو یہی ہے کہ لوٹ مار, ڈاکہ زنی, اور دوسری طرف جو ہے فراڈ کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہمارے ملک میں بہت زیادہ. جی ہاں, ٹیلی فون پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی میرا یہ ہو گیا, میرا وہ ہو گیا, پتہ نہیں لمبی چوڑی, وہ اگر آپ نے کچھ بھیج دیا تو بس پھر آپ کی شامت آ گئی, پھر پتہ نہیں روزانہ کالیں آئیں گی آپ کے پاس کہ یہ تو حاتم طائی کی اولاد میں سے ہے, تو لہذا اس سے ہی مانگو. پھر تو یہ چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کو پھر غلط طریقے پہ لے جا رہی ہیں. ڈاکٹر محمد مختار صاحب, آپ ڈاکٹر محمد مختار ہیں جناب, اور سائنٹسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے امریکہ وغیرہ ادھر ادھر بہت سے ملک دیکھے ہیں, وہاں اپنے زمانہ طالب علمی میں کوئی ینگسٹر تھے آپ کے ساتھ پڑھتے کہ جو بعد میں اچھی پرسنالٹی ڈیولپ کر گئے؟ جی آمین, ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں. اچھا, آمین, ایک نہیں بلکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ایک ٹیچر ہوتا ہے جو ہے نا, اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بہت ہی ایک اعلیٰ رتبہ دیا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا, ماشاءاللہ. اس نے اپنی ینگ جنریشن کی کردار سازی بھی کرنی ہے, اور یہ حضرت صاحب جو فرما رہے تھے جو سر نے 40 سال تعلیم دی. ہاں جی. تو اب دیکھیں کہ اگر میں بعض اوقات جاتا ہوں, جیسے میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ میں نے یو اے ای میں راس الخیمہ میں نے ملازمت کی, کچھ 3 سال کے لیے. ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہ. ہاں جی. اچھا, میں اپنی فیملی کے ساتھ جب بھی کھانا کھانے گیا ہوں نا ادھر, تو کوئی باہر سے بل پے کر کے چلا جاتا تھا. وہ کیسے؟ مجھے وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اگلی بار جب میں ایک ہوٹل پہ کھانا کھانے گیا تو وہ ایسے ہی ہوا کہ کوئی صاحب آئے, انہوں نے کہا یہ جو اندر کھانا کھا رہے ہیں ان کا بل میں نے پے کرنا ہے. تو میں نے کہا یار مجھے بتانا, پتہ چلا کہ وہ میرا شاگرد تھا. کمال, اعزاز اکرام. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن کیونکہ آج ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام اور اکانومی اور اس سائز سے غربت ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اسلام, جیسا کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں, آپ بھی عالم دین ہیں, اسلام سے کوئی بہتر ریلیجن نہیں ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیتا ہو. کمال جملہ جی, کمال. ٹھیک ہے نا جی. آپ دیکھیں زکوٰۃ کو فرض کر دیا گیا, بالکل, کہ آپ جو ہے نا ایسے بچ ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے, جو ہے نا فرض کر دیا گیا. اس میں جو ہے نا جیسے نماز کو کہا گیا ویسے ہی زکوٰۃ کے لیے کہہ دیا گیا جو ہے نا, اور اس کے ساتھ صدقہ کا بھی کنسیپٹ آ گیا. آئی مین آل دیز تھنگس دے کم اوور ہیئر. تو میں تو اس پہ جسے کہتے ہیں 100% نہیں, 1000 ٹائمز, بلکہ جتنا بھی اس کو بڑھا لیں اس پہ میرا یقین کامل ہے کہ اگر ہم اسلام کے 2 اصول ہیں, ایک یہ ہے کہ مسلمان, سب سے پہلے پوچھا کہ مسلمان کون ہے, حدیث مبارکہ ہے جی, مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے, دوسرا مسلمان محفوظ. کیا بات, ایک اس پہ عمل کر لیں. دوسرا یہ زکوٰۃ, اگر کوئی میرے خیال میں ملک اس کو امپلیمنٹ 100% کر دیتا ہے, میرے خیال میں ہمیں کوئی اور زیادہ جو ہے نا مسائل کی ضرورت ہے ہی نہیں. باقی یہ جو ایشوز آ جاتے ہیں سارے کے سارے they will get resolve over there. اب آپ نے میرے سے پوچھا کہ میں آپ کو کوئی ایگزامپل بتاؤں یعنی باہر کی دنیا میں, تو میں مجھے طالب علم رہنے کا بہت شوق ہے. اچھا, ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے نسٹ میں جا کے ایک کلاس اٹینڈ کی ہے, تو بڑا لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ بھائی جو ہے نا ہمیں بڑی موٹیویشن مل رہی ہے جو ہے نا. تو ادھر بھی جب میں پروفیسر تھا تو میں نے مینجمنٹ, میری کوشش تھی کہ کیونکہ میں سائنٹسٹ ہوں تو مجھے مینجمنٹ سائنسز کی ڈگری کر لینی چاہیے. اچھا, تو اس میں نے ایڈمیشن لے لیا. کمال. تھامس جیفرسن یونیورسٹی ہے فلاڈلفیا میں. تو اس میں ہماری جو کلاس تھی, پہلے دن جب میں جا کے بیٹھا
تو اس کلاس میں ایک آدمی تھا جو افریقہ سے تھا اور ایک آدمی وہ 4 کے برابر تھا، اتنا ایک جو ہے نا اس کا ہیوی ویٹ آدمی جو ہے نا. تو جو ٹیچر تھا، کیونکہ ٹیچر میرا کالیگ تھا، میرے پاس آیا تو مجھے کہتا ہے مین آئی ایم ریئلی اسکیئرڈ آف دس مین، کہ یہ آدمی اتنا جو ہے نا شکل و صورت سے اس نے پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، جو ہے میں ڈر رہا ہوں اس سے جو ہے نا مجھے ڈر لگ رہا ہے. تم جو ہے نا تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ہم تو ماشاءاللہ جو ہے نا جب مسلمان ہیں تو ہمیں ہر بندہ برادر کہتا ہے، کیونکہ اس نے جب میرے سے برادر کی بات کی جو ہے نا، تو میں نے اس کو کہا کہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، کوئی تکلیف نہیں دے گا، کوئی تکلیف نہیں دے گا. اس کو میں نے اگلی بار جب میں گیا اس سے بات شروع کی تو اس نے سب سے پہلی، کیونکہ ہم کچھ پرسیپشن ہم اپنے ذہنوں میں بنا لیتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں ان کو دیکھے ہوئے کہ یار یہ بندہ برا ہوگا، یہ بہت غلط بات، ٹھیک ہے نا. اسلام نے اس سے منع کیا، اسلام نے اس سے منع کیا، بدگمانی ہے یہ. تو اس کا نام بھی مجھے آج تک بھی یاد ہے، نوئل نگوبیلی اس کا نام جو ہے نا. تو میں نے اس سے پوچھا، کہتا ہے کہ یو نو وٹ، کہ میری شکل سے جو ہے نا لوگ میرے سے نفرت کرتے ہیں. وہ کہتا ہے بیچارہ، وہ مجھے کہتا ہے. میں نے کہا ہاں جی اتنا، میں نے کہا آئی ایم مسلم، میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کرتا، تم آؤ. انہوں نے کہا مجھے کوئی نوکری نہیں دے رہا. میں نے اس کو، وہ اسٹوڈنٹ بھی تھا، میں اس کا کلاس فیلو بھی ہو گیا اور میں نے اس کو ملازمت بھی دے دی. وہ بھی یو ایس میں، یو ایس میں جو اپنی لیب میں لے کے آیا. اتنا اچھا اس نے کام کیا، اچھا، کہ اس وقت نیو جرسی میں ایک وہ بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، ایک نہیں ہزاروں لوگ اس کے ساتھ نہیں. دیکھیں اس کی بنیاد کس نے رکھی، ماشاءاللہ. اس میں دیکھیں آپ جو ہے نا آمین، ایک تو جو ہے نا ہمارے اسلامک پرنسپل ہیں، وی آر سپر آن دیٹ سائڈ. دوسرے ایتھیکل پرنسپل بھی ہیں. ایتھکس کو اگر کہیں بھی امپلیمنٹ کر دیا جائے، اور آپ کا ماشاءاللہ ایتھکس پر بہت وسیع تجربہ ہے، آپ بارہا بات بھی کرتے ہیں اس میں جو ہے نا. دیکھیں اسلامک ویلیوز ٹاک اباؤٹ ایتھکس، اور ایتھکس کوئی بھی ہوں وہ اسلام کے دائرہ اختیار میں آ جاتے ہیں. ایسی کئی مثالیں ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے ہر استاد کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن میری زندگی میں کیونکہ میں دنیا کے مختلف ممالک میں پڑھایا ہے اور انٹریکشن آپ کافی رکھتے ہیں، انٹریکشن میں آئسولیٹ نہیں ہوا. اب بھی جو ہے نا میرے وہ اگر شاگرد ہے جو ہے نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی فیملی میں بچہ ہوا ہے تو وہ مجھے لکھ کے بھیجیں گے کہ نیو ارائیول اوور ہیئر، سو وی ہیو اے نیو فیملی ممبر جو ہے نا. بیریئر فیل نہیں کرتے. ہاں جی الحمدللہ ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، یہ جو زکوٰۃ کا ذکر کیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب اس میں فرق حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جو کرے گا میں اس سے قتال کروں گا، وہ کیا واقعہ تھا اور وہ کتنی سختی کیوں ہوئی؟ جی ہاں، ہم یہی دیکھتے ہیں کوئی اس کی امپورٹنس ہے معاشرے میں. بالکل بالکل. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، تو یہ اس کا ایک تو صرف یہ کہ ویلفیئر ہی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے پاکیزگی کا سامان ہے، یعنی معاشرہ پاک ہوگا، معاشرہ پاک ہوگا، کوئی بھیک مانگنے والا نہیں. میں جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر واقعی اس طرح پورے ملک سے زکوٰۃ جمع کر لی جائے تو پھر کوئی بھوکا پیاسا، کوئی حالانکہ ٹیکس سے کئی گنا کم ہے. جی ہاں. اور پھر یہی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی چیز محسوس کی کہ جب وہ بعض لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اسی آیت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیجیے، تو اب آپ تو نہیں ہیں تو لہذا پھر آپ تو نہیں لے سکتے. ابوبکر صدیق آپ کے خلیفہ آ گئے، آپ کے خلیفہ آ گئے، اب ان کو نہیں دیں گے. تو ایک طرح سے انہوں نے تو یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ معاشرے کو یہ خراب کر رہے ہیں جو منکرین زکوٰۃ ہیں، بالکل، تو اسٹیٹ نے ایکشن لیا. تو اسی پہ، اور ادھر سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بات پہ ذرا مذبذب تھے کہ ہم کریں یا نہ کریں. تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ دیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اسلام میں آ جائیں، دین میں آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیں. وہ پہلے مان چکے تھے، تو یہ تو سب مسلمان ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسی میں یہ فرمایا ہے کہ الا بحقھا وحسابہم علی اللہ، سوائے اس کے حق کے. تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے، تو لینا ہے، یہ تو لینا ہے. تو لہذا جو بھی زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا. یعنی یہ فکری گمراہی بھی دور کی انہوں نے. بالکل، کہ نماز اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان کی جہاں آپشنل نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے. تو اسی لیے پھر وہ اس کی اہمیت واضح ہو گئی اور نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، اب اگر مجھے کوئی وہ ایک رسی بھی جو دیتے تھے اونٹ کو باندھنے والی،
وہ بھی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گا. تو سیدنا عمر بن خطاب نے دیکھا کہ اتنا بڑا عزم اور اتنا مصمم ارادہ, تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ. ماشاءاللہ وہ ڈائلاگ کرتے رہے. ناظرین گفتگو جاری ہے, سائنٹسٹ پروفیسرز ہمارے مہمانان گرامی, لیکن یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد گفتگو کریں گے اسی معاشی نظام پہ اور جائز تقسیم پہ. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں گفتگو ہو رہی ہے ہمارے مہمانان گرامی سے, پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے اور پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار جو سائنٹسٹ ہیں اور وائس چانسلر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب زکوٰۃ کا سسٹم تو باہر کے کئی نان مسلم کنٹریز میں نہیں ہے, تو پھر ان کے یہ فائنینشیل افیئرز کیسے چلتے ہیں اور وہ چل بھی رہے؟ بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے میرے سے یہ سوال پوچھا. آپ وہاں رہے نا؟ ہاں جی میں رہا ہوں, تو اپنا ایکسپیرینس بتائیں. میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کی آپ کو اپنے ہمسائے کی ایک کہانی بتا دیتا ہوں. ضرور ضرور ضرور. میرا گھر جی فلاڈلفیا میں ہے جی. تو میرا جو ہمسایہ ہے ایک دن مجھے دوپہر کو بلاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ مین آئی وانٹ ٹو پٹ یو ایز اے وٹنس فار مائی لیونگ ول. ادھر جب آپ زندہ بھی ہیں تو آپ اپنی جو ہے نا ول لکھ کے رکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل ہوتا ہے, وصیت. اچھا عمل بھی ہوتا ہے؟ ہاں کیونکہ وہ گورنمنٹ کو جمع کرا دی جاتی ہے, اس کا جو ہے نا اس پہ ہو گیا. میں گیا, اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور بڑا اچھا بیٹا, اتنا اچھا کہ وہ آ کے میرے گھر کے سامنے بھی صفائی کر جاتا تھا. جب سنو فال ہو جاتی ہے تو مجھے باہر دیکھتا تھا, اس نے آ جانا جو ہے نا اس نے صفائی کر دینی. تو مجھے بڑا ایک اس کے پاس جب میں گیا تو اس نے کہا, میں نے اس کی ول پڑھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرا یہ جو گھر ہے یہ 100% یہ جہاں سے میں نے اپنی ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی تھی اس ادارے کو دے دیا جائے. اچھا یہ کیسے ہو سکتا؟ اچھا تو میں تو بینگ امنی اسلام میں تو ماشاءاللہ ہمارا وراثت کا ہے سارے کا سارا. تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ اس میں کیسے ہے جو ہے نا کہ وہ معاشرے کیسے پروگریس کر رہے ہیں جو ہے نا. تو میں نے اس کو کنونس کیا, میں نے کہا یار اسلام میں بھی ہے, ہمارے ریلیجن میں ہے کہ انہیریٹنس کا کانسیپٹ ہے جو ہے نا, چلو 1/3 کر لو. ہاں تو اس کا جو ہے نا کچھ جو ہے نا تم اپنے بیٹے کے لیے رکھو. اس نے جو مجھے بات کی وہ آج تک بھی مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا, انگلش میں میں مینشن کر دیتا ہوں, انہوں نے کہا تھینک یو پروف فار ٹیلنگ می دس. اچھا پہلے تھینکس بولا. ہاں تھینکس بولا, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ کہ مائی سن ول ڈائی آف ڈیزیزز. وائی؟ اس کی جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ گھر اس کے لیے چھوڑ کے جاتا ہوں, اس کو پتہ ہے یہ گھر میرے لیے کھڑا ہے, اس نے کام نہیں کرنا, اس نے بیٹھ جانا ہے, اس کو شوگر ہو جائے گی, اس کو ڈائبٹیز ہو جائے گی, بیماری لگ جائے گی, اور اس نے جو ہے نا کسی نہ کسی بیماری سے جانا ہے. آج اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنا گھر اپنی یونیورسٹی کو دے دیا ہے, اب یہ کام بھی کرے گا, اس کو پتہ ہے. ان کو یہ پرابلم بھی نہیں, کوئی کر دے ول تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور بہت زیادہ, کیونکہ میں ادھر امریکہ کے تعلیمی اداروں میں رہا ہوں, امریکہ کے تعلیمی ادارے جتنے رچ ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. وہ اس لیے کہ جو ادھر سے پڑھ کے جا رہا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کرتا ہی رہتا ہے. اچھا یہ بھی ٹرینڈ ہے؟ ایک ٹرینڈ ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے یہ ممالک میں. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرا پیارا پاکستان, جہاں پہ ہم آف کورس سب سے اچھے مسلمان رہتے ہیں, سب سے بہترین مسلمان رہتے ہیں, اور میں گلہ نہیں کر رہا, میں یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں. میں 6 یا 7 یونیورسٹیز کا وائس چانسلر رہا ہوں. ماشاءاللہ. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بجائے اس ادارے کو کچھ دے کے جائیں, ادھر سے کچھ نہ کچھ لے کے. یہ واقعات موجود ہیں. یہ مجھے میں معافی چاہوں گا ان لوگوں سے جو اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے, لیکن کیونکہ میں اس ملک کا باشندہ ہوں اور آپ نے وہ دیکھا ہے, اس ملک میں نے سرو کیا ہے, میں اس کو کمپیریزن کر کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے یہ تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں جو ہے نا, یہ آپ کو رزق حلال کمانا سکھا رہے ہوتے ہیں, اور اوپر سے بینکرپٹ ہو رہے ہیں ادارے بیچارے. ہاں جی, رزق حلال عین عبادت ہے بالکل جو ہے نا. اس میں اگر ہم جوڑیں. اچھا آپ ایڈوائز کریں گے کہ یہاں سے کئی تو پرائم منسٹر بن گئے, کئی منسٹر بن گئے, کئی لینڈ لارڈ ہیں جو اداروں سے پڑھے ہیں, تو وہ فنڈ کریں نا اپنے اداروں کو. میرے خیال میں تو
یہ ایک بہت اچھا، ہمارے ہاں بہت بہترین مثالیں بھی ہیں اچھا اس میں جو ہے نا، کیونکہ میں پڑھتا رہتا ہوں، سوشل میڈیا پر رہتا ہوں، کہ میں نام نہیں لوں گا، جیسے ایک جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کمایا وہ اپنا اسکول کسی یتیم بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو نا خود بھی پڑھاتے ہیں، ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور ہیں. یعنی دیکھیں یہ ملک اگر اتنے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، ہاں جی، اس سب کے باوجود اچھے لوگ ادھر ہیں، بالکل ٹھیک، اور ابھی اچھائی جو ہے نا پریویل کر رہی ہے ملک میں، ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھائی کو اور آگے لے کے جائیں. اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ میں ایڈوائز کروں گا، میرے خیال میں ہم سب کو ایڈوائز کرنا چاہیے. جی اگر آپ کے پاس، لیکن آپ تو آئی وٹنس ہے نا، مال و دولت ہے، یورپ یو ایس کے آئی وٹنس ہے نا، آپ نے دیکھا اچھی جگہ پر. اچھا اس کے بیٹے کو بھی پرابلم نہیں ہوئی کہ ابا جو ول کر جائے گا تو نہیں وہ بہت کمفرٹیبل طریقے سے بیٹھا ہے. ہاں وہ رائٹ اوے جو ہے نا اس کا جو ہے، دیکھیں یہ اچھا سر ہارڈ ورکنگ. دیکھیں اس نے کہا جی میں چلے اسلام تو کہتا ہے چلو 1/3 سے زیادہ نہ کرو، بلکہ اب تو حصے سب کے ہو گئے. اب ہم یہ جو تصور ہے کہ صرف اپنے بینیفٹس لینے، اس ملک سے ہمیں کیا ملا، اس ادارے سے ہمیں کیا ملا، یہ سوچ کیسے بدل سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، اس ادارے کو کیا دیا؟ تو وہ وہیں سے ہو سکتا ہے کہ جب ہم احسان مند ہوں کہ ہمارے ساتھ مانے پہلے، جی ہاں، کہ ہم احسان مند ہوں ان نعمتوں کا. اچھا کہ سب سے پہلے جیسے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ آزاد ملک دیا، سبحان یہ سب اس میں نعمتیں دی. اب غزہ میں دیکھیں کیا ہوا، یا وہ دیکھیں کہاں کہاں بیچارے یعنی مسلمان وہ باہر بھی پس نہیں رہے نکل ہیں. سکتے. بالکل. تو یہاں پہ اللہ نے آزادی دی ہمیں، اتنا پیارا ملک دیا، اتنی سب کچھ اس میں، 4 موسم دیے، 5 دریا دیے، اور رشتہ دار ہیں بہت زیادہ، محنت کش دیے، یہ سارے کسان کام کر رہے ہیں. بڑی مہربانی. یہ اتنی سب چیزیں ہیں کہ یہ پورا پنجاب پہلے پورے انڈیا کو کھلاتا تھا، اللہ اب آدھا ہو گیا، لیکن یہ کم از کم پورے پاکستان کو تو کھلا رہا ہے. ماشاءاللہ. تو یہی چیزیں جو ہے اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا شکر ادا کریں کہ ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے. اب لوگ باہر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باہر سب کچھ ہے. اب لوگ جو ہیں وہ کشتیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، وہ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، کتنے حادثات ہو چکے ہیں، کتنے لوگ مر چکے ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قدر نہیں کی اپنے ملک کی، بلکہ اس کو برا کہتے رہتے ہیں بعض اوقات. بالکل. میں خود ایک دفعہ کہیں باہر سے آ رہا تھا، کچھ بیٹھے ہوئے تھے نوجوان، وہ یہی بات کر رہے تھے کہ یہ اس ملک نے کیا دیا ہمیں، کیا دیا ہمیں. یہ اسی بات پہ وہ بار بار یہی ہے کہ اس ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اتنا تو برا حال نہیں ہوا. تو وہی یہ تو ہمیں افسوسناک بات ہے نا کہ یعنی ناشکری بھی ایک رویہ بن گیا ہے. بالکل ناشکری کا رویہ بن گیا، جبکہ ہمیں تو یہی کہا گیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، وعدہ کیا ہے. بالکل اللہ کا وعدہ ہے، لا ازیدن کا مطلب لازمن، لازمن دوں گا. ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا. یہ بھی تو عذاب ہی نا، بھوک اور افلاس اور بے در ہونا. بالکل. تو وہی نا اللہ تعالیٰ نے تو یہی 2 چیزوں کی خاص طور پہ کہا ہے نا کہ بھوک اور خوف، یہ 2 چیزیں جو ہیں پھر ایسے لوگوں پہ جو ناشکرے ہوتے ہیں ان پہ مسلط کر دی جاتی. تو آپ کا کیا خیال ہے سر، باہر جائیں نا؟ نہیں وہ دوسرے جائیں کیوں نہ جائیں، کیوں، لیکن اپنے ملک کو تو برا نہ کہیں نا. بالکل ٹھیک ہو، اپنے جائیں ضرور جائیں، کیوں، کوئی منع نہیں کرتا، ان کو آزادی ہے، پڑھنے کے لیے جائیں، ملازمت کے لیے جائیں، صحت کے لیے جائیں، علاج کے لیے جائیں، جو بھی کرنا چاہیں جائیں، لیکن واپس اپنے ملک میں آئیں، اس کی خدمت کریں اور یہاں پہ رہ کر اس کا حق ادا کریں، تبدیلی کا حصہ بنے، اس کا حق ادا کریں گے، تبھی تو وہ ہوگا بات. ڈاکٹر صاحب پیٹریوٹزم جو ہے، حب الوطنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ فارن کوالیفیکیشن جو ہے اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اتنی خوبصورت بات کی ہے. جی مجھے اگر آپ اجازت دیں جی تو میں تھوڑا سا چاہوں گا، کیونکہ یہ بچے ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں جو ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے یا پیرنٹس دیکھ رہے ہیں اس وقت، میں اپنی کہانی ان کے ساتھ ضرور سر، ضرور. آپ سکسیسفل پرسن، ٹھیک ہے نا جی. ہمارے ملک میں جو اصل اس وقت وجہ بن رہی ہے وہ یہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں. یہ مسئلہ ہے. بالکل. اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، نیچرل پروسیس یہ نیچرل پروسیس ہی نہیں ہے. میرے والد محترم کی بڑی خواہش تھی کہ میں کلرک بن جاؤں، تحصیل میں کام کروں، تاکہ ہمیں وہ زمینوں والے مسائل جو ہے نا وہ نہ ہوں. جو اچھا یہ ایک ویژن تھا. یہ اچھا، میں اب اپنی ایگزامپل میں آپ کو یہ بتانے میں مجھے آر نہیں ہے کہ میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مزدوری کرنے کے لیے نہریں کھودی جاتی تھی، میں نے جا کے نہریں بھی کھودی، ہاتھوں پر یہ چھالے ہو جاتے تھے سارے. ایسے تو نہیں سائنٹسٹ بن کے بیٹھے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن پھر بھی میں شام کو آ کے جو ہے نا، میری والدہ محترمہ
बड़ा मुझे प्यार से कहती हैं बेटा तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुम मेहनत करके आए हो जो है ना, ये ठीक है जो है ना, इसमें जो है ना। लेकिन वो मुझे ये भी कहती थी कि बेटा पढ़ते रहो, तालीम हासिल करते अल्लाह रहो। उनको जज़ा खैर दे। हाँ जी, अल्लाह उनको। अब्बा हजूर का ये था कि बेटे क्लर्क बन जाओ, ठीक है। तो हमेशा जो है ना हर ख़ानदान में वालदा मोहतरमा का इम्पेक्ट ज़्यादा होता है। अच्छा, उन्होंने दो चीज़ें मुझे, एक तो ये कि बेटा नमाज ज़रूर पढ़ना है, कहते ये ना देखना कि किस में और पढ़ते रहे। और आज आपको उसका फ़ायदा भी हुआ, आज पीस अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ माइंड आप में बड़ा नज़र आता है। और इस मुल्क ने दिया है। अच्छा, ठीक है ना जी। देखिए मैं दुनिया के किसी कोने में पैसे ले सकता हूँ, इससे 10 गुना बेहतर पैसे ले सकता हूँ, लेकिन ये रुतबा जो है ना, जो वाइस चांसलर का रुतबा है कि ये सबसे तालीम में आला और इरफा है जो है ना, और मौका है काम करने का। हाँ जी, मौका है काम करने का। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जितना मैं लोगों के साथ जो है ना कर सकूं, अच्छे तरीके से मेरिट को ला सकूं, अच्छे लोगों को ला सकूं। आप यूथ को स्किल्स क्या सिखाते हैं वहाँ पे? देखें जी, जहाँ तक स्किल की अगर इसको हम लिंक करें जो है ना, ये जब इस्लाम की बात हो रही थी, कश्तियों की बात हो रही थी जो है ना, तो मेरी उस यंग जनरेशन से भी मैं बहुत ही हाथ बांध के मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो है ना थोड़ा सा सब्र और शुक्र करें, हुनरमंदी सीखें। हुनरमंद पाकिस्तान देखें, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो IT सीख लें, आप घर बैठे जो है ना आप यू कैन अर्न ए लॉट। अगर IT आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई ना कोई हुनर सीख लें, कार मैकेनिक बन जाएं, आप जो है ना इलेक्ट्रीशियन बन जाएं, मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन बन जाएं। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और वो बड़ी बहुत ज़्यादा जैसे मोबाइल रिपेयर की, हाँ जी, नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी मोबाइल रिपेयर की बेबहा सक्सेस स्टोरीज़ हैं। एक दिन 17 लोग आए मेरे पास ही जिन बच्चों ने मोबाइल रिपेयर, मैं सोचा था इन्होंने घर में जाके दुकानें खोल ली होंगी, तो उनमें से 3 बच्चों ने मोबाइल रिपेयर की दुकानें खोली, बाकी जो थे उन्होंने वो ऑनलाइन, क्योंकि पढ़े लिखे थे, ऑनलाइन मोबाइल के पार्ट्स बेचा करते थे। वो बहुत रनिंग है। हाँ जी, वो रनिंग जो है ना ई-कॉमर्स जिसे कहते हैं। देखिए, आप बजाय इसके कि कश्तियों में जाएं और ये जो हम सुनते रहते हैं, अपने मुल्क में जो है ना तालीमी इदारों में जाएं जहाँ पे हुनरमंदी सिखाई जाती है, वो सीखें और अपने मुल्क की तरक्की में जो है ना अपना रोल अदा करें। ओवरनाइट अमीर होने का ख्वाब अभी छोड़ें, वो आप छोड़ दें। अगर मेरे जैसा बंदा जो है ना, जो नहरें खोद के जो है ना अपने लिए कुछ पैसे लाता था और अपनी फीस पे करता था, वो इस मुल्क में वाइस चांसलर बन सकता है, तो आपके लिए। और मजे की बात यह कि उस वक्त लाइट भी नहीं होती थी। अच्छा, ये 70s की बात तो नहीं, मेरे दादा ने भी बताया, उन्होंने भी नहरें खोदी। हाँ जी, वो उस वक्त आम था जो है ना, जो 2-3 रुपए दिहाड़ी थी। हाँ, वो उस नहीं 3 रुपए आप ज्यादा अलग बात कर रहे हैं जो है ना, हफ्ते के मेरे ख्याल में कुछ थोड़े से मिला करते थे जो है ना। तो ये अगर हो सकता है तो आपके बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। ग्लोबल है अब दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। आप इतने इंटेलिजेंट हैं, पाकिस्तान के लोग इतने सेहतमंद हैं कि आप दुनिया में जो है ना सबसे ज़्यादा ज़हीन कौम, क्योंकि मैं अक्सर ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं कंपेयर करके आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तानी यंग जनरेशन का जितना अच्छा IQ है, वो दुनिया में जितने ममालिक में मैं गया हूँ उन यूथ का नहीं। बहुत खूबसूरत बात हो रही है प्रोफेसर साहब से। अभी यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और गुफ्तगू करेंगे किफ़ालत के निज़ाम पे और इस्लाम के मईशत के निज़ाम पे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। जियो इकरा के प्रोग्राम मुआशरा में गुफ्तगू हो रही है किफ़ालत पे, कसब पे, मेहनत पे, इस्लाम के मईशत के निज़ाम पे, उसकी इस्लाह पे। प्रोफेसर डॉक्टर सोहेल हसन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात भी कोई बिज़नेस करती थी, सुना है कि काम शाम करती थी? जी हाँ। क्या ये जायज़ है? बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है। ख़वातीन इस तरह किया है। सबसे पहले ही देख लेते हैं सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनकी तिजारत थी और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैसे लेके गए, उनकी तिजारत का सामान, और उसके बाद निकाह हुआ था। जी हाँ, बाद में निकाह। सुभान अल्लाह, आपकी अमानत देखी उन्होंने। बिल्कुल, यानी माल ज़रिया बनाया उनके उम्मुल मोमिनीन बनने में, अंदाज़ा कीजिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है इसी बात की है कि उसमें कोई पाबंदी नहीं है ख़वातीन के ऊपर कि वो कुछ नहीं कर सकती। वो अगर आजकल तो और आसानी हो गई, घर बैठे सब कुछ कर सकती। माशाल्लाह, कितनी ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो घर बैठे हुए ऑनलाइन बेच रही हैं, टीचिंग भी कर सकती हैं। वो तो है ही, टीचिंग है, मेडिकल की लाइन है, और पता नहीं कितने उनके लिए ऐसे मौके हैं जहाँ पे वो अपने लिए कुछ ना कुछ वो कमा सकती हैं। तो इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया। तो इसीलिए बात सहाबिया, जबकि एक वो यहाँ तक भी आता है सीरत में
ایک محتسب قائم کی تھی بازار کے لیے آپ نے خاتون کو، اچھا، کہ ہاں ان کو محتسب بنایا تھا اس کا، کہ وہ جائیں چیک کریں، قیمتیں چیک کریں، دیکھیں، تو اسی لیے کہ وہ پردے میں رہ کے سب کچھ کر سکتی ہیں اپنے حدود و قیود میں. جی ہاں، حدود و قیود میں جو اللہ نے پابندیاں رکھی ہیں اس میں رہیں. کتنی آزادی ہے اس ماشاء اللہ اس عورت کو کہ خود بھی وہ خود کفیل بنے. بالکل، یہی چیز جو ہے نا، یہی تو اسی لیے کہ اس سے وہ کما سکتی ہے، تو اس کو بھی ملکیت کا تصور دیا. اچھا، کہ جہاں مرد کو حاصل ہے ملکیت ہے، اس کے لیے تملک ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے. سورہ نساء میں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورتوں کا بھی مال ہوتا ہے. بالکل، وہی دیکھ لیجیے، ان کے لیے بھی کسب ہے کہ وہ بھی کمائی کر سکتی ہیں، جو طریقے بتائے گئے ہیں ان کے ذریعے سے کر لیں. مرد کمائی کر سکتے ہیں. اب ایک خاتون آئی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے ہیں، عدت گزارنی ہے، اب میں کیا کروں؟ کہا کہ جاؤ جا کے اپنی کھیتی باڑی جو کرتی ہو. اچھا، وہ عدت میں ہی اجازت مجبوری تھی، بچے بھوکے مر جائیں گے ورنہ تو یہی چیز ہے کہ اس کو کام کرنے کی اجازت دی. یہ نہیں کہا کہ نہیں جا کے مانگ لو، جا کے مسجد کے سامنے بیٹھ اچھا، اس نے یہ نہیں کہا مجھے پیسے دے دو، نہیں، بلکہ رسول اللہ نے غیرت تھی اس کی وہی نے اپریشیٹ کیا اس کو، کہ اس نے جب وہ ایک محنت مزدوری کر رہی ہے تو کیوں نہ اس کو اور آگے مزید اس کی ترقی دی جائے، اس کو حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو کہ عدت کے دوران بھی تم کر سکتی ہو. ڈاکٹر صاحب یہ تو اسلام سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جائز ہے یہ کام. آپ دونوں نے آج میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. کون سا سر؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں اور آپ نے بھی اس پہ ماشاءاللہ گفتگو فرمائی، جی جی، کہ ہمیں ایک جو ہے نا مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کو اپرچونٹیز نہیں دیتے، ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. بالکل، باہر بات ہوتی ہے. ہاں جی، میرے خیال میں یہ اس چیز پر جتنا بھی ہم ایفرٹس کریں، اور خاص طور پر ڈاکٹر سہیل صاحب نے حضرت خدیجہ کے بارے میں جو بات کی، شروع ہی وہاں سے، ہم تو بیسیکلی ہمارا اسلام شروع ہی ادھر سے ہو رہا ہے، دین شروع ہی ادھر سے ہو رہا ہے کہ یعنی کوئی پابندی نہیں ہے جو ہے نا. یہ جو بعض اوقات جو ہے نا کچھ ممالک میں ہمارے بارے میں بتایا جاتا ہے باعث تجزیہ ہے، ہم تو ویمن امپاورمنٹ کے قائل ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں کہ آپ جیسے لوگ جو ہے نا ان کی انکریجمنٹ سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایکول اپرچونٹی جابز میں بھی ہونی چاہیے، سکلز لرننگ میں بھی ہونی چاہیے، جنرل ہر جگہ پر. میں نے کوشش کی ہے اپنے ادارے میں، میرے خیال میں اسلام آباد کے جتنے بھی ادارے ہیں سب سے زیادہ ریشو بیٹیوں کی میرے ادارے میں. اچھا، آپ طالبات کو بیٹیاں کہتے ہیں؟ ہاں، میں ہمیشہ میرا یہ ہے، ہاں جی، میرا بیٹے اور بیٹیاں جو ہے نا میرا ہے جو ہے نا، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے جو ہے نا. تو اس لیے اچھا، یہ جو ینگ گرلز ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو آپ ایڈوائز کریں، سجیسٹ کریں. ہاں جی، آپ تو ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کریں، مطلب کیا پڑھیں؟ ایف ایس سی کر لی، سمجھ نہیں آ رہی، ایف اے کر لیا. بیٹیوں کو آج کل آئی ٹی کا ایرا ہے. آئی ٹی ضروری ہے. آئی ٹی ضروری ہے بھی صحیح، نہیں بھی. اگر آپ کو آئی ٹی نہیں آتی تو آپ اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ای کامرس ہے، آپ ای کامرس ہے، ڈاکومنٹری فلم میکنگ ہے. اور اس کی میرے خیال میں نے پہلے بھی آپ کو ایگزامپل دی ہے کسی پروگرام میں کہ ہماری ایک بیٹی، کیونکہ ڈاکومنٹری کی کلاس تھی 3D گرافک کی، ایک بچی جو ہماری طالبہ تھیں، تو اس نے جو فری لانسنگ پورٹل پر ایک کام تھا $500 کا، اس نے کہا میں $5 میں کر دوں گی. اچھا، وہ بندے نے کہا جی $5 میں جاتے ہیں تو جانے دو جو ہے نا. وہ $5 والی بچی نے جو کام کیا وہ $500 والے سے بہتر کیا، سبحان اس کا تھا جو ہے نا اپرچونٹی دی. اب وہ نیو یارک کی ایک کمپنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم ادھر امریکہ کیوں نہیں آ جاتی؟ اسپیشل آفر دے دی. جی، اس کے ماں باپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے پاس ہے. تو میں نے کہا میری بہن یہ جو ہے نا یہ ملتا نہیں، کمپنی تو ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا کوئی نہیں ہے. تو کہتی ہے کہ پھر بھی ہم اس کو نہ جانے دیں جو ہے نا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ انہیں کہیں کہ ان کو انگلش نہیں آتی. تو آگے سے اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے کہ اس کے بارے میں آپ وری نہ کریں، ہم اس کو ٹیوٹر رکھ دیں گے، انگلش یہ سیکھ جائے گی. تو اس لیے کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی. ہماری بیٹیاں گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ کر سکتی ہیں. بلکہ اس کے لیے میں ایک اور چیز کا جو ہے نا ذکر کرنا چاہوں گا. جو ہماری نیب ٹیک کی چیئر پرسن ہیں، وہ آج کل ایک نعرہ لگاتی ہیں جو ہے نا، جسے ان کا ہے ویژن ہے کہ ٹھیک کر دوں گی. اچھا جی، انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے. اچھا،
انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بہنیں بیٹیاں خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ٹیکنیکل بنا دیا جائے، ان کو الیکٹریکل کا کام سکھا دیا جائے ان کو، تاکہ اگر بجائے اس کے کہ ایک عورت کے ایک محلے میں اگر الیکٹریسٹی خراب ہو گئی ہے یعنی اس کے گھر کی، تو عورت یا تو انتظار کرے یا کوئی نہ کوئی اس خاتون ادھر ہو جو کہ وہ الیکٹرک کام جانتی ہے تو یہ ٹھیک کر دوں یہ پروجیکٹ، پرائس بھی کم ہوگی۔ ہاں جی، اس میں جو ہے نا اوور آل وہ انٹریکشن بھی ہوگا، معاشرے میں جو ہے نا ایک کوہین بھی ہوگا۔ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، بڑے اچھے اچھے پروگرام آ رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ہمارے یہ پرائم منسٹر کا جو ہنر مند پروگرام ہے اس کے اندر یہ چل رہا ہے جو ہے نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گیا خواتین کے بارے میں، اور کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں معاشرے میں، ان بیچاروں کا کیا فیوچر ہوتا ہے؟ اسلام ان کا کیا کرتا ہے؟ میرے خیال میں آپ بات کریں گے یا مجھے اجازت دیں گے جو ہے نا اس میں جو ہے نا معذوروں میں کے تھوڑی بارے سی میں؟ بات کر لوں، آپ شروع کریں پھر آپ شروع کریں۔ جی ہاں، پھر اس میں بھی ایسی جو بیچارے اسپیشل پرسن، بالکل، تو ان کو بھی اس طرح نہیں ہے کہ بالکل ہی لاچار چھوڑ دیا جائے، بوجھ سمجھ لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ایک تو ان کی مدد کا تو پورا رکھا ہے، انتظام رکھا ہے، لیکن اگر وہ کوئی کام کر لیں تو ان کو پھر مزید ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اس میں۔ تو اچھا، ان کو اسکل سکھا دیں، یہی ہے، ان کو اسکل سکھا دیں کہ وہ گھر بیٹھے کام باعزت ہو جائیں، باعزت کر لیں، کوئی چیز جتنے بھی کر سکتے ہیں۔ تو کتنے ہی ایسے ہمیں مثالیں ملیں گی کہ جو مسلمان اس میں آگے بڑھے ہیں، یا بالکل معذور ہوتے ہوئے بھی، بالکل ہی لاچار ہوتے ہوئے بھی، لیکن انہوں نے کہیں بھیک نہیں مانگی، کہیں بیٹھ کے وہ ہمارے ائمہ کئی نابینا تھے، امام ترمذی تھے، امام شیخ ابن باز بھی، بالکل بڑے بڑے انہوں نے کام تو علم حاصل کیا، باوجود ہے کہ نابینا ہونے کے علم حاصل کیا، اور اسی علم کی بنیاد پہ اتنا اونچا مقام ملا ان کو۔ امام ترمذی نابینا تھے، انہیں علم حدیث پہ اتنی زبردست کتاب لکھ دی، اور اسی طرح اور بھی جتنے بھی دیکھ لیجئے کہ ایسے کتنے ہی افراد تھے۔ یعنی معذوری کو ذریعہ نہ بنائیں رکنے کا۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو یہ دیکھا، یہ یورپ اور امریکہ وغیرہ سے یہ کام زیادہ ہوا ہے ڈسیبل کا خیال رکھنے کا، بلکہ میں پڑھتا رہتا ہوں ان کی یونیورسٹیوں میں وہ ڈسیبل سیٹس ہیں، کوٹا پورا حق دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو آپ نے آبزرو کیا جی؟ دیکھیں، ایک تو جو ہے نا ہم تینوں ادھر بیٹھے ہیں، میرے خیال میں ہمارا کنسنسس ہوگا اگر میں یہ بات کروں کہ جو مزدوروں کے لیے ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسلام میں میرے خیال میں یعنی جس کو ضرورت ہے اس کی مدد کرنے کا کہا گیا ہے جو ہے نا، یہ بعض بات تو فرض ہو جاتا ہے اس میں جو ہے نا۔ اگر آپ کمپیئر کریں باہر کی دنیا سے اور ادھر جو ہے نا، کیونکہ میرا بہت زیادہ اس میں جو ہے نا، میں نے جب جہاں بھی جس یونیورسٹی میں گیا ہوں، سب سے میں پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ معذوروں کا عالمی دن مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ اچھا، یا کتنے ادھر بچے ہیں جو ہے نا۔ تو اس میں گورنمنٹ کے بھی کچھ وی شوڈ بی ہیپی کہ گورنمنٹ نے بھی اس پہ کیا ہوا ہے کہ کچھ کوٹا ہے جس میں ہمیں ان کو لینا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، میں سمپلی آپ کو عرض کروں کہ جب ہم 60 سے ابو ہو جاتے ہیں تو ہم بھی معذوروں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمیں ضرورت ہے کسی نہ کسی جگہ پر جو نا، تو ہمیں اس وقت تو دیکھنا چاہیے جو ہے نا۔ تو جیسے کہ میں نے اپنے جہاں پہ ہم اپنے لیول پر، آپ جہاں پہ کر سکتے ہیں آپ کریں، میں جہاں تھوڑا بہت تو حصہ ڈالیں نا، گورنمنٹ جہاں پہ کر سکتی ہے، جیسے تعلیمی اداروں کو لیے مینڈیٹری کرے کہ ہر یونیورسٹی کم از کم ایک بلائنڈز کے لیے کام کر رہی ہے۔ سر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بلائنڈز کے لیے فری لائبریری، ایکسیس، ویل چیئر، سب کچھ موجود ہے، بہت ہی قابل تعریف ہے۔ لیکن اس ٹائپ کے پروگرام جو ہے نا، میرے خیال میں ہر جگہ پر، ہر جگہ ضروری ہونے بلائنڈز یہ تو نہیں کہ اونلی اسلام آباد کے ایریے میں ہوگا، اٹ کوڈ بی اینی ویئر جو ہے نا۔ تو اس کو ہمیں میرے خیال میں آگے لے جانا چاہیے، اس پہ ایفرٹس کرنی چاہیے۔ باہر کی دنیا کی بات کریں جو ہے نا، تو ادھر میں کیونکہ اکثر جو ہے نا ٹریول کرتے تھے، تو جو بلائنڈز ہیں ان کے وہ گائیڈ ڈاگز ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ ٹرین ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ اتنے ٹرین ہوتے ہیں، مجھے ان کو وہ دیکھیں کہ کتوں کی ٹریننگ اس معاشرے نے اتنی کر دی ہے کہ وہ بیٹھا ہوگا، وہ آپ سے آنکھ نہیں ملائے گا۔ ڈاگ یعنی آپ کہیں وہ پریشان نہ ہو، ہاں، یعنی کہ اس میں جو ہے نا اس کا جو ہے نا، یعنی اٹس سو یونیک، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بس وہ ان کی ہے نا۔ جانور بھی دیکھیں جی، آپ انسان بہت کچھ کر سکتے ہیں، بیہیویئر کی اسٹڈی کی ہوئی اس کے جو ہے نا،
پھر یہ ہے کہ وہ جو مالک ہے نا اس کو وہ اتنا گائیڈ کرے گا جو ہے نا، بعض اوقات جو ہے نا وہ سٹیپ سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ سٹیپ لگا کے یہ سٹیپ ہے، اس پہ آپ نے آنا ہے. تو یہ ساری یعنی پاسبل ہے. دیکھیں اور ہمارے نبی نے مانگتے ہیں، اپاہج مانگتے ہیں اشاروں پہ، یہ تو گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. تو ان کے لیے میرے خیال میں ہم سب کو، آپ کو بھی اور ہمارے جتنے بھی لسنر ہیں، جی اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے. اچھا ایک چیز میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم ہر چیز حکومت پر ڈال دیتے ہیں، نہیں تھوڑی سی حکومت نے کرنا، لیکن میں نے کیا کیا، معاشرے نے کیا کیا، سوسائٹی نے یہ کیا کیا. ہم جو لوگ ہیں ہمیں بیسیکلی ہمیں اپنے معاشرے نے پڑھایا. گورنمنٹ اسکول سے زیادہ معاشرے کے اساتذہ کرام تھے جو کہ ہمیں فری پڑھایا کرتے تھے، ٹریننگ دیا کرتے تھے. سارے کے سارے یہ سارے کا سارا میرے خیال میں ان روایتوں کو برقرار رکھنا بہت چاہیے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار صاحب، آپ نے بہت ہی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے، اور ایک جو نٹ شل ہے گفتگو کا وہ یہ کہ جو معذور ہیں اگر ہم نے ان کا خیال نہ رکھا اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے معذور نہیں ہوئے. اگر ہم ایسے ہوتے خدا نخواستہ اور ہمارے بچے ہو جاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب انہوں نے بتایا کہ زکوٰۃ اصل میں اسلام کا کفالت کا سسٹم ہے. جب کوئی یہ بینک اور ادارے نہیں تھے تب بھی اسلام نے کفالت کی تھی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں وہ دور لوگوں نے دیکھا کہ زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ سسٹم دوبارہ بھی آ سکتا ہے انشاءاللہ، ہم امید رکھتے ہیں. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی. ہمارے مہمانان گرامی کا شکریہ. ڈاکٹر سہیل حسن صاحب آپ کا شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار صاحب آپ کا بھی شکریہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.